بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے قابل علاج اور ناقابل علاج، یعنی ہومیوپیتھی میں بعض امراض قابل علاج ہوتے ہیں اور بعض ناقابل علاج ہوتے ہیں، تو اس کنسیپٹ کو ہم نے کلیئر کرنا ہے۔ اور ہم اس سے پہلے طے کر لیتے ہیں کہ معالج کافی حد تک پڑھا لکھا ہے، دعاؤں، بیماریوں، کیس ٹیکنگ، آرگینن اور فلاسفی کا علم تسلی بخش حد تک رکھتا ہے۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اکثر اوقات ہومیوپیتھ فیل ہو جاتا ہے، تاہم یہ ایک سبب نہیں ہے۔ ہانیمن کے زمانے سے لے کر اب تک ہومیوپیتھی کے نام پر بہت سارے نئے آئیڈیاز سامنے آئے ہیں، جن میں نئی سوچ کے علاوہ ہانیمن کے بیان کردہ اصولوں سے روگردانی بھی ہے۔ ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ آیا ہر بیماری ہر سٹیج میں ہومیوپیتھک علاج کے ذریعے قابل علاج ہے، یا اس کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ لمیٹیشنز ہیں۔ مثال کے طور پر اولڈ ایج میں ارنیا، پروسٹیٹ گلینڈ کی انلارجمنٹ وغیرہ، کرونک کڈنی ڈیسیز فائنل سٹیج، یا ایسے مرض جن میں مرکزی اعصابی نظام بری طرح متاثر ہو چکا ہو۔ ہمیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا اور ادراک کرنا ہوگا کہ قوت حیات کے بس میں کیا کچھ ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ دیکھیے، ہر مریض کی انفرادی قوت حیات میں سکت کتنی ہے، جو ہر مرض اور ہر مریض میں الگ الگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی نوجوان کا کینسر ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ کسی بوڑھے کی کھانسی ٹھیک ہو سکے، ضروری نہیں۔ اور نامکمل کیس ٹیکنگ معالج کی ناکامی کا ایک بڑا سبب ہے۔ اس میں بسا اوقات مریض کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے کہ وہ ساری باتیں شیئر نہیں کرتا، تاہم ذمہ دار تو معالج ہی کو ٹھہرایا جائے گا۔ ایسے کیسز جہاں معاملات قوت حیات کے بس سے باہر ہوں، ہومیوپیتھی میں ناقابل علاج۔ مثلا بیرونی اور آفاقی بلائیں، ماحولیات، حادثات وغیرہ، ایسے کیسز جہاں معالج کے لیے مرض کی انفرادیت جانچنا دشوار ہو، جہاں معالج کو پیتھالوجی کی گہرائی، مہلک پن اور نازکی کا ادراک نہ ہو، ایسے کیسز جن میں غیر معتبر دواؤں یا غیر معتبر میٹیریا میڈیکا سے مدد لی گئی۔ ایک ایسا معالج جس کا تجربہ محض 5 یا 10 سال ہو، اسے پہلی نشست میں ایک کرونک کیس لینے کے لیے کم از کم 2 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ یا مثلا جہاں ایسی عضویاتی تبدیلیاں رونما ہو جائیں، اسٹرکچرل چینجز آ جائیں، وہاں قوت حیات انہیں ریورس گیئر لگانے سے قاصر ہو، مریض کو محض جز وقتی افاقہ یا جزوی شفا یابی دی جا سکتی ہے، پیلیشن کی جا سکتی ہے۔ اور ایسے کیسز جہاں سبب مرض دور کرنا ناممکن ہو، مکمل شفا یابی کی حدود کو نہیں چھو سکتے۔ مینٹیننگ کاز اگر ہے تو کیور از ناٹ پاسبل۔ مثلا مریض اپنی روزمرہ روٹین کو درست نہیں کرتا، کھانے پینے کی عادات بد سے باز نہیں آتا، بد پرہیزی کیے چلا جاتا ہے، منشیات کے استعمال کو روک نہیں پاتا، اپنے پڑوسی سے صلح صفائی کے معاملات طے نہیں کرتا، حفظان صحت کے اصولوں کو پامال کرتا ہے، تو شفا یابی کہاں سے آئے گی؟ جتنا مرضی دعائیں دے دیں، کھلا دیں۔ بعض معالجین کرونک کیس کے علاج کے دوران بلا جواز وقتی شکایات کو دور کرنے کے لیے دعا تجویز کرتے رہتے ہیں، اور شفا یابی کا عمل مشکوک ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ سنگل شکایات والے مریض
معالج کو بڑی مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مریض کہتے ہیں کہ بس مجھے شوگر ہے دوائی دے دیں، مائیگرین ہے دوائی دے دیں، بلڈ پریشر ہے دوائی دے دیں، بے خوابی ہے دوائی دے دیں، انگزائٹی ہے دوائی دے دیں، ڈپریشن ہے دوائی دے، اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے چونکہ گائیڈنگ سمٹم کم ہے، شفا یابی کے امکانات مشکوک ہیں۔ قصہ مختصر ایسے تمام کیسز جہاں سفلس اپنا سفر بہت آگے تک طے کر چکا ہو، سفلس میں ان میں کامیابی کا بڑا انحصار مریض کی قسمت اور معالج کی قابلیت پر ہوگا، کیونکہ 16 سٹیج میں مریض کو ٹھیک کرنا ایک محاورے کے مطابق بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تاہم سائیکوسس میں محنت طلب اور سفلس اور مشترکہ میاض کی موجودگی میں دقت طلب اور صبر طلب ہے۔ یہ وہ نقطہ جو ذہن نشین کرنا ہے کہ اصل فیصلہ قوت حیات کے رد عمل پر ہی ہوگا کہ وہ بیماری کے ساتھ دعا کی مدد سے کتنا مقابلہ کر سکتی ہے۔ جو معالجین جوش جذبات میں ہومیوپیتھی کے معمولے کو شاباش سے لڑا دیتے ہیں، اس کے نادان دوست ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔